نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کے لیے جو فلاح اور کامیابی کے اصول اللہ نے قرآن میں بتائے، ان اصولوں کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا کہ اگر یہ انسان اللہ جو ہمارا خالق ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہی زندگی انسان کی سکون والی بن جاتی ہے، برکت والی بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر گزارنے کی کوشش کرے تو ایسی صورت میں وہی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ سب چیزیں وہی ہوتی ہیں، سب انسان وہی ہوتے ہیں، گھر وہی ہوتا ہے، چیزیں وہی ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بے سکون اور بے چین محسوس کرتا ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عفو و درگزر کا بیان کیا، انتقام بدلہ نہ لینے کا مزاج بیان کیا۔ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ یہ صفات تم اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ بعض صفات ہیں ایسی، جیسے عفو و درگزر، عفو اللہ تعالیٰ کی صفت بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ بندے کو بھی کہا گیا کہ تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو، لیکن بعض صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اللہ نے بندے کو اختیار کرنے سے منع کی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتکبر۔ المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسرے اس کے سامنے حقیر ہوں، تو اللہ نے تکبر سے منع کیا انسانوں کو۔ بلکہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر ردائی، کہ اللہ کہتا ہے یہ تکبر میری چادر ہے، تم اس چادر کو نہ گھسیٹو گی نہ اوڑھو گی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جب نام آپ پڑھیں گے نا، صفاتی نام، تو ان میں ایک نام آپ کو ملے گا المنتقم۔ المنتقم انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا، یہ اللہ کی صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے خود کہا میں انتقام لینے والا ہوں۔ آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ لیکن بندے کو سمجھایا تم نے انتقام نہیں لینا۔ پہلی جو قومیں تھیں جو آسمانی مذاہب تھے، خاص طور پر انجیل، اس میں تو بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک اور طریقہ سکھایا تھا۔ انجیل میں، عیسائیت میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر تمہارے کوئی ایک رخسار پہ تھپڑ مارے تو تم اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی کر دو، یہاں بھی مار لو۔ یہ انجیل کی تعلیم، یہ قرآن کی نہیں۔ تمہارے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو، ادھر بھی مار لو۔ لیکن اللہ نے اسلام کے اندر مسلمانوں کو کیا تعلیم دی قرآن حکیم میں؟ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ انسانوں کو اجازت دی، کوئی ایک مکہ مارے
اتنی زور سے دوسرا مکہ مار سکتے ہیں دوسرے کو، اجازت ہے. کوئی ایک تھپڑ مارے تو اتنی ہی زور سے آپ بھی دوسرے کو تھپڑ مار سکتے ہیں اس قرآن مجید کی آیت کے تحت. فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. لیکن جن گناہوں کے اندر یا جن جرائم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ان جرائم کی سزا عدالت دے گی، ریاست دے گی، وہ بندہ خود نہیں دے سکتا. وہ بدلہ بندہ خود نہیں لے سکتا. جیسے چوری کرنے والے کا ہاتھ بندہ نہیں کاٹے گا، عدالت ریاست. قتل کرنے والے کو قتل ریاست کرے گی، قصاصاً بندہ نہیں کر سکتا. بندہ کرے گا وہ مجرم ہوگا. اگر عدالت نہ کرے، عدالت صحیح فیصلہ نہ دے، عدالت وہ فیصلہ مرضی کا نہ دے، یہ صبر کرے، بدلہ پھر بھی نہیں لے سکتا. یہ والا ان جرائم میں بدلہ کہ جن جرائم کی سزا عدالت نے رکھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدلہ لینے کی کہاں تک اجازت دی. عدالت جو لیتی، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یہ بھی عدالت لے لی. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ. آنکھ پھوڑی، آنکھ ضائع کی، عدالت اس بندے کی ایک آنکھ ضائع کرے گی. قرآن مجید کی آیت. والانف بالانف، ناک کاٹی، اس کے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی قصاصاً. عدالت، بدری عدالت، انسان خود نہیں کرے گا. والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت. ایک دانت توڑا، اس کے بدلے میں عدالت اس کا ایک دانت اس کے بدلے میں توڑوائے گی. یہ اللہ نے پورا نظام دیا ہے قرآن مجید کے، لیکن عدالت بندہ نہیں توڑے گا. خود توڑے گا یہ بھی مجرم ہو جائے گا. قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا یہ بھی مجرم ہو جائے گا. اور والجروح قصاص، زخموں کا بھی بدلہ ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون نے ایک دوسری خاتون کا دانت توڑ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا اب اس کا دانت توڑا جائے گا، بدری عدالت. تو اللہ نے قرآن مجید میں برائی کا بدلہ اس جیسی برائی کی اجازت دی ہے. اب میں آیت پوری پڑھوں گا. فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ له. برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے، صلح کر لیں گے، اس کا اجر اللہ ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، دوستوں کے اندر یہ جو بدلہ خود لینے کا مزاج بن جاتا ہے. بیوی سے کچھ ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں بدلہ لے کے چھوڑوں. بیوی سے کچھ ہو گیا، شوہر کہتا ہے میں بدلہ لوں. اور شوہر سے کچھ ہو جاتا ہے، بیوی کہتی ہے میں بدلہ لے کے چھوڑوں. بھائی بھائی کو، حقیقی بھائی ایک دوسرے کو کہتا ہے. بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں تو بدلہ لے کے چھوڑوں. رشتے داروں میں کوئی بات ہو جائے تو وہ وہاں کہتے ہیں بدلہ لے کے چھوڑو. اور یہ انتقام کی جو آگ ہوتی ہے نا، بدلہ لینا ایک مزاج ہے جسے اللہ نے منع کیا. کہ خود تو اللہ انتقام لینے والا ہے. وہ آیتیں الگ ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. لیکن اللہ دنیا میں، ایک تو آخرت میں، دنیا میں بھی اللہ نے نظام قائم کیا. اس کے لیے سورۃ البقرہ کی الگ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ یہ نظام قائم نہ کرتا نا کہ کچھ لوگ اگر دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو کہ زمین میں
میں فساد پھیلا رہے ہوں ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو مقرر نہ کرتا اس فساد کو دور کرنے کے لیے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ معلوم ہو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ لہذا انتقام اللہ لیتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، لیکن اللہ نے پتہ کیا بتایا قرآن میں، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اگر اللہ ہر بات پہ انتقام لیتا نا تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی، یہ انسان تباہ ہو جاتا۔ یعفو عن کثیر، یہ بہت سو کو معاف کرتا ہے، بہت سو کو معاف کرتا ہے۔ انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کے حق میں، انسان کتنی دفعہ بندوں کے حقوق مارتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بظاہر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کتنا اللہ معاف کرتا ہے۔ کوئی انسان اگر دوسرے انسان کا حق مار رہا ہو اور اس کو کچھ نہ ہو رہا ہو، یا وہ حرام کما رہا ہو، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، بخار بھی نہیں ہو رہا، درد سر میں درد بھی نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، وہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں ناکام یا کامیاب نہ سمجھے۔ سب کچھ گناہ کرنے کے باوجود اگر اس کو کچھ نہیں ہو رہا نا تو یہ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے۔ اور اگر اس انسان کی جائیداد دوسرے بھائی کھا گئے، والد صاحب کی جائیداد تھی، اس پر ایک بھائی نے قبضہ کر لیا، اس کو ساری زندگی کچھ نہیں دیا، بہن کو کچھ نہیں دیا، یہ بیچارہ مظلوم، یہ ساری زندگی حلال کمانے کی فکر کرتا رہا، حلال حلال حلال، بس ناجائز نہیں کمانا، لیکن بڑی تنگی ترشی سے زندگی گزار رہا، بیماریاں اس کے گھر میں، بیوی بیمار، بچے بیمار، ماں باپ بیمار، مصیبتیں، کاروبار کی تکلیفیں، لیکن اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اس کی زندگی میں، کہ اللہ کے نزدیک کامیاب۔ سوال یہ میں ذکر کر رہا تھا، کیسے ہم سمجھیں کہ ہم خود اپنا فیصلہ کیسے کر سکیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے ناکام ہے؟ اگر یہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان کر زندگی گزار رہا ہے، یہ کامیاب انسان ہے، چاہے بیماری میں، تنگی میں، رزق کی تنگی میں، دوسرے اس کا حق مار رہے ہیں اس کے باوجود، لیکن یہ کوشش کر رہا میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں دکھ نہ پہنچاؤں، میرے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں نے حلال کمانا ہے، جتنا ہوتا اس میں گزارا کرنا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کامیاب انسان ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اگر وہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں، بیوی بیمار، بچے بیمار، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، سب کچھ اس کے اندر، لیکن وہ نماز پڑھ رہا، وہ حلال کما رہا، وہ گناہ نہیں کر رہا، یقین سمجھے کہ وہ کامیاب ہے، یقین کرے کہ وہ کامیاب ہے۔ اور کوئی انسان اگر بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، تو اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک ناکام انسان نہ سمجھے اگر وہ نیک کام کر رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نیک کام کروں گا تو مجھے بخار بھی نہیں ہوگا، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوگی، میرا کاروبار ہمیشہ اچھا چلے گا، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، نہ میرے بچے کبھی فوت ہوں گے میری آنکھوں کے سامنے، نہ میری بیوی فوت ہوگی اگر میں نیک ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ نے کہیں قرآن میں گارنٹی نہیں دی کہ اگر تم نیکی کی زندگی گزارو گے تو تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ اللہ نے کہیں قرآن میں گارنٹی نہیں دی۔ ہاں اس بات کی گارنٹی دی ہے تم دنیا میں اچھی زندگی، نیکی کی زندگی گزارو، آخرت میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر نیکی کی زندگی اور کوئی گناہ بندہ نہ کر رہا ہو، نیکی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے باوجود تکلیفیں اس پر نہ آئیں، اس کی کوئی گارنٹی ہوتی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہ آئی. اللہ کے محبوب سے زیادہ تو کوئی نیک نہیں تھا. ان کو بخار بھی ہوتا تھا، سر میں درد بھی ہوتا تھا. غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی عزیزہ زوجہ مطہرہ وہ بھی انتقال کر گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال کرتے رہے. لوگ کتنی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے نزدیک ایک بہترین کامیاب انسان کی زندگی تھی. یہ بہت بڑی ایک مثال ہے، ایک مثال. اس لیے صرف پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں اپنے آپ کو محسوس کر کے انسان کو اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو ناکام انسان نہیں سمجھنا چاہیے. اگر میں بدلہ لوں گا تو کامیاب، نہیں بدلہ لوں گا تو کامیاب نہیں. غلط سوچ. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو انتقام کی آگ ہے نا، یہ باقاعدہ آگ ہوتی ہے اندر. یہ انتقام کی آگ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو کچہریوں میں اور جیلوں میں یہ تعلیم وغیرہ کا سلسلہ، قرآن حکیم کی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ. پاکستان بھر کی جیلوں میں جانا ہوتا ہے مجھے. وہاں باقاعدہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھاتے ہیں، ان کے امتحانات ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس میں جانا پڑتا ہے مجھے. جیلوں کے اندر عمر قید کی سزاؤں سے جو بھگت رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے. وہ قرآن کی تعلیم ماشاءاللہ حافظ بھی بنتے ہیں، دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ان سے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کیسے پہنچے. کچہریاں بھری پڑی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں. اگر آپ ایک سوال کریں گے نا تو 99% جو جواب آئے گا نا، کیا کریں، غصہ آ گیا تھا، انتقام لینا تھا. کیا کریں، غصہ آ گیا تھا، انتقام لینا تھا. میں نے کہا کچہریاں جیلیں بھری پڑی. ذرا باہر شہروں کے ماحول سے ذرا باہر نکلے، اور شہروں میں بھی بعض لوگ باقاعدہ فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں میرے اوپر اتنے قتل کے کیس ہیں. محفلوں میں بتاتے ہیں، محفلوں میرے پاس اتنے اوپر قتل کے کیس، ایک اور ہو جائے گا تو کیا ہو جائے. اور واقعی ہوتے جب تک وہ ظلم نہیں کرتے اس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا. انہوں نے ذہن بنایا ہوا. یہ وہ انتقام کی سوچ ہے. اور دوسری طرف ایک اور راستہ بھی ہے، اور یہ ذہن میں یاد رکھ لیجیے کہ جس ذہن میں جس انسان کا ذہن انتقامی ذہن ہونا، اس کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہوتی. کر کے دیکھ، اس کے اندر سکون نام کی چیز نہیں ہوتی. ایک راستہ وہ والا ہے جو جیلوں اور کچہریوں کو بھرنے والا ہے، اور ایک راستہ انسان کا وہ ہے جس میں انسان کو سکون مل جائے، عافیت مل جائے، برکت مل جائے، اور وہ ہے آپ کو درگزر کا راستہ. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے کاروباری دوستوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر کا ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو انتقام کی سوچ خاص طور پر ہمارے بچوں میں اور گھروں کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر اور کاروباری دوستوں کے اندر جو انتقام کی آگ ہے، اللہ اس کو بجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سکون والی زندگی دے دے، اور بے چینی والی، اضطراب والی زندگی سے اللہ بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.